بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن خالد کہتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جان لو اللہ تمہیں اچھائی کی تعلیم دے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اور قدیم اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو عاقل کو درس دیتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے ساتھ بھی کوئی چیز نہ تھی، اور اس صفت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ سے پہلے نہ تھی اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی اور کوئی چیز اس کے ساتھ باقی نہیں رہے گی، اور اس صفت قدیم پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ قول باطل ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یا اس کے ساتھ کوئی چیز تھی، اور ان کے قول کے بطلان کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی چیز اللہ کے ساتھ مان لی جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ اس چیز کا خالق نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایسی چیز کا خالق کیسے بن سکتا ہے جو اس کے ساتھ موجود ہو؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز موجود تھی تو وہ اولیت کا شرف اس چیز کو حاصل ہوگا نہ کہ اللہ کو، اور پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ خالق نہیں ہے بلکہ وہ چیز خالق ہے جو اس سے پہلے موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دعا کا سلیقہ سکھانے کے لیے اپنے کچھ اسماء بیان کیے، چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنے آپ کو سمیع، بصیر، قادر، قاہر، حی، قیوم، ظاہر، باطن، لطیف، خبیر، قوی، عزیز، حکیم اور علیم اور اس طرح کے دوسرے ناموں سے موسوم کیا۔ پھر جب تکذیب کرنے والے غلات نے ہم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی چیز اللہ کی مثال نہیں ہے اور کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کی شبیہ و مثیل نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ حضرات اللہ کے اسماء حسنہ میں کیسے شریک ہوئے، اور آپ نے اپنے آپ کو تمام اسماء حسنہ سے کیوں کر موسوم کیا ہے؟ اور یہی بات اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ تمام حالات میں اس کی مثال ہیں، یا کم از کم بعض اشیاء میں آپ اس جیسے ہیں، کیونکہ آپ بھی اسماء حسنہ سے موسوم ہیں۔ غلات کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض افراد کو اپنے اسماء حسنہ سے موسوم کر کے انہیں محترم بنایا ہے، مگر معانی جدا جدا ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ایک ہی اسم دو الگ الگ معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جس طرح سے کسی انسان کو بھی کلب، کتا، حمار، گدھا، ثور، بیل، سکرہ، شکر، علقمہ، ایلوا اور اسد، شیر کہا جاتا ہے، لیکن ان اسماء کا اطلاق بطور مجاز ہوتا ہے اور الفاظ اپنے حقیقی اور وضعی معنی میں استعمال نہیں کیے جاتے، کیونکہ انسان شیر اور کتا نہیں ہوتا۔ اللہ کا اسم عالم ہے، لیکن اس کا علم حادث نہیں ہے، اور اس کا علم تجربات و مشاہدات پر مبنی نہیں ہے، اور اس سے اس کا علم جدا نہیں ہے۔ اس کے برعکس پڑھے لکھے افراد کو بھی عالم کہا جاتا ہے، مگر ان کا علم حادث ہوتا ہے اور وہ اس علم سے پہلے جاہل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں ضعیفی اور نسیان طاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا علم جہل میں بدل جاتا ہے۔ اس کے خالق کو بھی عالم کہا جاتا ہے اور مخلوق کو بھی
عالم کہا جاتا ہے۔ لفظ بظاہر ایک ہے جبکہ معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سمیع سننے والا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں بھی حسن سماعت موجود ہے جس کی وجہ سے انہیں بھی سمیع کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے، جبکہ اس کی مخلوق سننے کے لیے کانوں کی محتاج ہے۔ اور مخلوق اور خالق کے سننے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مخلوق مدھم ترین آواز سننے سے قاصر ہے، لیکن رب العالمین خفی سے خفی تر آوازوں کو سنتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کو بھی سمیع کہا جاتا ہے اور مخلوق کو بھی سمیع کہا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی جدا جدا ہیں۔ اللہ کا ایک اسم بصیر دیکھنے والا ہے، اور مخلوق کو بھی بصیر کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ حاسہ چشم کا محتاج نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں لیکن انہیں پہچانتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر شے کو پہچانتا ہے۔ اللہ اور مخلوق کے لیے اسم بصیر ایک ہے اور معانی جدا جدا ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی لفظ قائم استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی لفظ قائم اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور معنی میں بڑا فرق ہے۔ انسان کو اس وقت قائم کہا جاتا ہے جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہو، جبکہ اللہ کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ خالق اور مخلوق کے لیے ایک لفظ قائم استعمال ہوتا ہے، مگر لفظ کے اشتراک کے باوجود معنی جدا جدا ہیں۔ اللہ لطیف ہے، لیکن لفظ لطیف میں قلت، دبلے پن اور چھوٹا ہونے کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے لطیف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ باریک بین ہے اور وہم تک اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اور اس کے لطیف ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو کسی حد منطقی میں محدود نہیں کیا جا سکتا اور کسی وصف کے ساتھ اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے برعکس انسانوں پر بھی لفظ لطیف کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے معنی چھوٹا پن اور قلت کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خالق و مخلوق کے لیے لفظ لطیف کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے لفظ خبیر کا اطلاق ہوتا ہے، اور مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ خبیر بولا جاتا ہے۔ جب اس لفظ کا اطلاق اللہ کے لیے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا باخبر ہے کہ کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کا باخبر ہونا کسی تجربے کا مرہون نہیں ہے۔ اگر اس کا علم تجربے کا محتاج ہوتا تو وہ جاہل کہلاتا، اور اللہ ازل سے ہی ہر چیز سے باخبر ہے، اور مخلوق میں سے خبیر اسے کہا جاتا ہے جو اپنے تجربے کی وجہ سے علم پیدا کرے۔ الغرض نام ایک ہے لیکن مفہوم جدا جدا ہے۔ اللہ کا ایک اسم ظاہر ہے تو اس کے ظاہر ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ وہ اشیاء کی چوٹی پر سوار ہو کر بیٹھا ہے۔ لفظ ظاہر اللہ کی قدرت کو واضح کرتا ہے، یعنی وہ تمام اشیاء پر غالب و قادر ہے، جیسا کہ عربی زبان کا مقولہ ہے، میں اپنے دشمنوں پر غالب آیا۔ علاوہ ازیں ذات احدیت کے لیے لفظ ظاہر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور وہ تمام اشیاء کا تدبیر کنندہ ہے۔ اور اللہ سے زیادہ کس کا امر ظاہر و واضح ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جہاں جائیں گے آپ کو اللہ کی صنعت نظر آئے گی، اور خود تمہارے وجود میں بھی اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں کہ تمہیں دوسری نشانیوں کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔
اور اس کے برعکس جب کسی انسان پر لفظ ظاہر کا اطلاق کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا ہے اور اپنی حدود کے ذریعے سے اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگرچہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے مفہوم جدا جدا ہیں۔ اللہ کا ایک اسم باطن ہے لیکن اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے باطن ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اشیاء کی اندرونی کیفیات کا علم رکھتا ہے، ان کی محافظت اور تدبیر کرتا ہے، اور اس لفظ کا مادہ اشتقاق ابطنا ہے جس کے معنی ہیں کہ میں نے اس کے اندرونی راز کو معلوم کیا، اور یہی لفظ باطن مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ لفظ مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہو تو اس کے معنی چھپے ہوئے اور کسی چیز کے اندر بیٹھے ہوئے فرد کے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ باطن اگرچہ خالق و مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن معانی میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ قاہر ہے لیکن اس کے قاہر ہونے کا مفہوم بندوں کے قاہر ہونے کے مفہوم سے بالکل جدا ہے، کیونکہ مخلوق کسی پر غلبہ حاصل کرتا ہے تو اسے مکر و فریب و ہیلہ گری کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کا مقہور مغلوب کل کا قاہر غالب بھی بن سکتا ہے، اور قاہر مقہور میں بدل سکتا ہے، جبکہ اللہ کے قاہر غالب ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر ہمیشہ کے لیے اقتدار رکھتا ہے، اور تمام موجودات لفظ کن سے منصع شہود پر آنے کے لیے بے تاب ہیں، اور ہر چیز اس کے سامنے سرنگو ہے، اور کوئی چیز پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اس کے احاطہ اقتدار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خالق و مخلوق کے لیے اگرچہ ایک ہی نام استعمال ہوا لیکن دونوں کے مفاہیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگرچہ ہم تمام ناموں کا باہمی فرق تو بیان نہیں کر سکے، لیکن ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کنایت ہے، اور اللہ تعالی ہماری رہنمائی اور توفیق کے لیے تمہارا ہمارا مددگار ہو۔